آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ایکسپریس نیوز میں آپ کے ساتھ محمد سلمان جنیدی۔ تو سب سے پہلے ہم ایف ایم ایکسپریس نیوز کی اور سے عالمی دنیا کے تمام لوگوں اور ہمارے تمام درشکوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج 2023 عید الفطر کا دن ہے، تو اس موقع پر آج ہم جمع ہوئے ہیں شہر بیجاپور کے دکنی عیدگاہ میں، کیونکہ یہاں پر ابھی عید الفطر کی جو نماز ہے وہ ادا کی ہے۔ اس کی جو امام تھے وہ تھے ایم ایم سی کی جو صدر ہیں مولانا سید محمد تنویر پیرا ہاشمی صاحب، انہوں نے جو ہے ابھی عید الفطر کی جو نماز ہے وہ ادا کی ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں پر ہزاروں کی جو بھیڑ میں ہے وہ تعداد یہاں پر دیکھنے کو ملی، اور مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب جو ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو نماز ہر بار جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ اسی کے چلتے تمام جو درشک ہے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب کا اس بارے میں جو ہے وہ عید الفطر کو لے کر کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ یہاں کی خطابت اور امامت کا شرف انہیں حاصل ہے، تو آج کی عید الاضحیٰ کی نماز میں آپ نے ادا کی، آئیے کیا میسج وہ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں، ان سے جانکاری لیں گے۔ سب سے پہلے تو میں عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد تمام برادران اسلام کو، برادران وطن کو پیش کرتا ہوں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شدت کی دھوپ رہی، اس شدت کی دھوپ میں بھی بیجاپور کی تاریخی شاہی دکنی عیدگاہ میں بہت بڑی تعداد میں اہل ایمان نماز عید الفطر ادا کرنے کا شرف حاصل کرتے رہے، اور سب نے مل کر کے عالم اسلام کے لیے، بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اس وقت چونکہ ہر طرف نفرتوں کا ماحول ہے، عید الفطر کے ذریعہ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا کو بھائی چارے کا پیغام دیا جائے، محبت کا پیغام دیا جائے، اخوت کا پیغام دیا جائے، احترام انسانیت کا پیغام دیا جائے۔ نفرتوں کا خاتمہ نفرت سے ممکن نہیں ہے، نفرتوں کا خاتمہ محبت سے ممکن ہے۔ عید الفطر کے موقع پر یہی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالخصوص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کو بارہا دہرایا گیا۔ آپ نے ہندوستان کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے فرمایا تھا کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ نفرتوں کے خاتمے کے لیے یہ عید الفطر انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگی، اور اس عید الفطر کے ذریعہ ہم ہمارے اپنے دیش میں بھائی چارہ، محبت کے ماحول کو عام کرنے کی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ کوشش کریں گے۔ ہم نے خصوصی طور پر اتحاد کے پیغام کو عام کرنے کی ایک سعی کی ہے۔ اتحاد بین المسلمین، اتحاد ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کے درمیان۔ ہم اپنے اتحاد کے ذریعہ اپنی ملت کو مضبوط کریں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اتحاد کے ذریعہ ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں۔ اس وقت اتحاد کی ہر قدم پر ضرورت ہے۔ گھر میں اتحاد کی ضرورت ہے، محلے میں اتحاد کی ضرورت ہے، معاشرے میں اتحاد کی ضرورت ہے، سوسائٹی میں اتحاد کی ضرورت ہے، شہر میں اتحاد کی ضرورت ہے، ملت میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور ملک میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ملک میں جب تک اتحاد نہیں ہوگا، نفرتوں کا ماحول ختم نہیں ہوگا، ہمارے ملک کی ترقی میں بڑی رکاوٹیں آتی رہیں گی۔ ہم چاہیں گے کہ ان رکاوٹوں کو اتحاد کے ذریعہ دور کیا جائے، ان رکاوٹوں کو بھائی چارہ کے ذریعہ دور کیا جائے، اور پورے ملک میں اخوت، احترام انسانیت اور محبت کے ماحول کو عام کیا جائے۔ خاص طور پر عید الفطر کے موقع پر یہ پیغام دیا گیا ہے۔ پھر میں نے خصوصی طور پر کہا ہے کہ وہ عناصر جو ملت کو توڑنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان سے ہوشیار رہیں۔ ملت کو توڑنے کی کوشش میں بڑے پیمانے پر بہت سارے عناصر سرگرم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عناصر کو جانیں جو ملت کو توڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ کسی بھی نہج پر، کسی بھی سطح پر ہو۔ ہم جوڑنے کا کام کریں گے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کا کام کریں گے، ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا کام کریں گے، ہم اپنی نیتوں میں اخلاص لائیں گے اور صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صاحب، جس طرح کے ملک میں دیش میں حالات بنے ہوئے ہیں، اسے دیکھ کن کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سارے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سچے پکے مسلمان بنیں، آپ دیندار بنیں، آپ خیر امت ہیں، آپ آخری نبی کی عظیم الشان امت ہیں۔ آپ سب سے پہلے بہترین مسلمان بنیں، اور بہترین مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان بھی محفوظ رہے، انسان بھی محفوظ رہے، پڑوسی بھی محفوظ رہے۔ پہلے یہ اس پر توجہ کریں۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ دیندار بن کر کے ملک کے سمویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہاد کریں، تعلیم کو عام کریں، تعلیمی ادارے قائم کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں،
अपने बच्चों को ज़ेवर उलूम से आरास्ता पैरास्ता करें। और ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से कहूँगा कि तिजारत कारोबार को फ़रोग़ दें और अपने हम वतन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखें। जैसा कि मैंने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर अपने हिंदू भाइयों को घर बुलाइए, बुला करके उन्हें शीर खुरमा पिलाइए। दिवाली दशहरे के मौके पर हिंदू भाई हमें बुलाएं, हम उनके घरों पे पहुंचे, उन्हें दिवाली दशहरा विश करें। अगर कोई हमारा हिंदू भाई बीमार होता है तो उसकी अयादत के लिए जाएं। अगर वो परेशान होता है तो उसकी परेशानी के लिए परेशानी दूर करने की कोशिश करें। ये हमारी मतलब एक करने के काम हैं, इन पर हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम भी यही है। मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। संविधान ने बनाया है और बाबा साहेब अम्बेडकर कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश के मुजाहिद आज़ादी हैं। हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों में उनका अपना शुमार होता है। उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद करके सबको साथ लेकर के संविधान बनाया है और बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान हिंदुस्तान में कोई भी ना बदल सकता है, ना तब्दील कर सकता है, ना तोड़ सकता है। इसलिए कि इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। थैंक यू।